انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اسے میں اللہ خود جنت میں داخل کروں گا۔ اور میری جنت کا کمال کیا ہے؟ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، میری جنت وہ ہے جہاں بغیر حساب رزق عطا کیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، یہ معاشرہ روز اول سے لے کر آج تک، ابو البشر حضرت آدم سے لے کر آج تک دو قوتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی، ایک اچھائی کی طاقت، ایک برائی کی قوت، ایک نیکی کی بات، ایک بدی کی بات، ایک طرف ظلم، ایک طرف مظلومیت، ایک طرف حق، ایک طرف باطل، ایک طرف شیطان، ایک طرف رب کے نمائندے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد، اور اگر حضرت آدم سے بات کو شروع کرو تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری جرت کے ساتھ چاہتا رہا کہ حق مٹ جائے، لیکن الحمدللہ ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے، حق کو مٹانے والا باطل خود مٹ گیا، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گیا۔ حق والے کل بھی زندہ تھے، حق والے آج بھی زندہ تھے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کے گھرانے کو ہم نے مانا اس لیے ہے کہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، گھر دیا، خون دیا، اولاد دی، بچے ذبح کرائے، لیکن کسی دور میں بھی محمد و آل محمد نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج 1400 سال گزر گئے، کتنے یزیدی آئے، کتنے یزیدی آئے، کب تک آئے، کہاں سے آئے، یہ دنیا جانتی ہے، لیکن الحمدللہ جب بھی کسی یزیدی نے سر اٹھایا، حسین کی پاکیزہ للکار نے اسے ایسا دبایا کہ وہ منہ چھپانے پر مجبور ہو گیا، جس کی سب سے بڑی مثال خود کربلا کا میدان ہے۔ ہزاروں مارنے آئے تھے، 72 ذبح ہونے گئے تھے، تاریخ نے نقشہ دیکھا، جو مارنے والے تھے خون بہانے کے بعد، گردنیں کاٹنے کے بعد، گھوڑے دوڑانے کے بعد، لاشوں کو پامال کرنے کے بعد، آج 1400 سال گزرنے کے بعد مارنے والوں کا وجود کہاں ہے، خون دینے والوں کا وجود کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے کا حق دے دو، مارنے والے مر گئے، خود مٹ گئے، خون دینے والے کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی۔ اور یہ یاد رکھنا میرے دوستو، حسینیت ایک قوت کا نام ہے، حسینیت ایک طاقت کا نام ہے، حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، حسینیت حسن سیرت کا نام ہے، حسینیت حسن اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین کی بقا کا نام ہے، حسینیت قرآن کی محافظت کا نام ہے، حسینیت انبیاء کی سیرتوں کا نام ہے۔ جب میں نام حسین لیتا ہوں تو یقین جانو، جب میں کربلا کی بات کرتا ہوں تو پھر بات خالی کربلا کی نہیں ہوتی ہے، بات خالی حسین کی نہیں ہوتی ہے، نام حسین کا ہوتا ہے، بات آدم کی بھی ہوتی ہے، بات نوح کی بھی ہوتی ہے، بات ابراہیم کی بھی ہوتی ہے، بات موسیٰ کی بھی ہوتی ہے، بات عیسیٰ کی بھی ہوتی ہے، بات مصطفیٰ کی بھی ہوتی ہے، بات مرتضیٰ کی بھی ہوتی ہے۔ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، نام حسین کا ہوتا ہے، بات آدم کی نبوت کی ہوتی ہے، بات ابراہیم کی خلیلیت کی ہوتی ہے، بات موسیٰ کے کلام کی ہوتی ہے، بات عیسیٰ کے تقویٰ کی ہوتی ہے، بات محمد کی رسالت کی ہوتی ہے، بات علی کی ولایت کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں جو کام کیا ہے، کام حسین کا تھا، نبوتیں بھی بچی ہیں، ولایتیں بھی بچی ہیں، امامتیں بھی بچی ہیں، کردار بھی بچا ہے، سیرت بھی بچا ہے، قرآن بھی بچا ہے۔ اسی لیے دنیا کہہ کر چلی گئی، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سرزاد نداد، دستر دست یزید، حقا کے بلا الہ الہ۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگر آپ لبیک یا حسین کہنا چاہتے ہیں تو ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ ایک ایسی لبیک کی آواز لگائیں تاکہ جہاں بھی دنیا کا یزید چھپا بیٹھا ہے اس کے کانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی یہ صدا اس کے بدن تک پہنچ کے اسے بتائے تو ہار گیا ہے، حسین جیت گیا ہے۔ پوری طاقت
سے بولا لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یاد رکھو میرے دوست، آپ کا ان جلوسوں میں آنا، آپ کا اس صف عذاب پہ آنا، اور یاد رکھو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، ہم گالی دینے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو کا نام لے کر لعنت کرنے والے نہیں ہیں، اور جہاں تک بات ہے لعنت کی، تو لعنت ہم نے نہیں بنائی ہے، لعنت بھی رب نے بنائی ہے، لعنت اللہ نے بنائی ہے۔ اور قرآن کی لینگویج میں آپ سب کو بھی کہوں گا، قرآن کی زبان یوز کیجئے، قرآن شخص کا نام نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لعنت کو پتہ نہیں بتایا جاتا ہے، لعنت کو TCS نہیں کیا جاتا ہے۔ تیرے بزرگ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ کے دو لفظ کہتے تھے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، وہ کہہ کے گھر چلے جاتے، محبت اپنے گھر چلی جاتی، لعنت اپنے گھر۔ یاد رکھو، لعنت ہر ظالم پہ لعنت، ہر سود خور پہ لعنت، بولو میرے ساتھ ساتھ، ہر جھوٹے پہ لعنت، ہر ظالم پہ لعنت، ہر باغی پہ لعنت، ہر دہشت گرد پہ لعنت، ہر فتنہ گر پہ لعنت، ہر فرقہ پرست پہ لعنت، ہر دشمن آل رسول پہ لعنت، ہر علی کے دشمن پہ لعنت، ہر رسول کے دشمن پہ لعنت، ہر قرآن کے دشمن پہ لعنت۔ بس تم کہہ کے جو علی کا دشمن ہوگا جہاں ہوگا لعنت خود چلی جائے گی۔ اور یہ جملے میں نہیں گا رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لیلۃ عرجت الی السماء، وہ شب کے جس شب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، میں محمد نے جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے دیکھا۔ سنو کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغضیہم لعنت اللہ۔ پیغمبر کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا تھا اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد رسول خدا ہے، علی حبیب خدا ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے جوت رکھے اس پہ لعنت خدا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ گھبرا چلیں گے؟ دیکھو میرا سپیکر ٹھیک ہے، آپ کا سپیکر خراب ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں، تو ذرا میرے سپیکر پہ گزارا کر لیں گے تھوڑی دیر آپ۔ توجہ رہے دوستو، یہ عزاداری نعمت خدا ہے، یہ مجلس حسین نعمت خدا ہے۔ تاریخ پڑھیے، کائنات کے اندر کہتے ہیں کہ شیعوں نے مجلس بنائی، نہیں، یہ حسین والوں نے عزاداری کی، نہیں، ہم تو بہت بات میں آئے۔ کائنات کے اندر غور کرنا، ہر واقعہ پہلے ہوا، ذکر بعد میں ہوا۔ نوح نبی نے کشتی بنائی پہلے، ذکر ہوا بعد میں۔ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں گئے پہلے، ذکر ہوا بعد میں۔ ابراہیم آگ میں گرائے گئے پہلے، ذکر ہوا بعد میں۔ فرعون اور موسیٰ کی جنگ ہوئی پہلے، ذکر ہوا بعد میں۔ ہر واقعہ پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ یہ کربلا عجب ہے، واقعہ بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے۔
جاگنا سے ذرا غور کر رہا. یہ دعا پر کیا ہے وہ دعا؟ یہ بھی ہم نے بنائی. اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق حسن وانت المحسن بحق حسین وانت قدیم الاحسان. اور مومنہ کتنا خوش نصیب ہے جو دعا تیرے بابا آدم کو جبریل کے ذریعے رب نے پہنچائی تھی، وہی دعا میرے رب نے 14 کے ذریعے تم تک پہنچا دی ہے. اور رہے حضرت آدم ان 5 ناموں کو لے کے میں نے بھیجے، مولانا نے بھیجے نہیں، اللہ نے یہ دعا بھیجی. کس کو؟ حضرت آدم کو. اور اب رہے عزاداری کہاں ہے؟ جناب آدم اس دعا کو پڑھتے گئے، پیغمبر کا نام بھی لیا، مولا علی کا نام بھی لیا، بی بی طاہرہ کا نام بھی لیا، حسن مجتبیٰ کا نام بھی لیا. جیسے حضرت آدم حسین شہید کربلا کا نام لیتے فوراً آنکھوں سے آنسو نکلتے، دل غمزدہ ہوتا، پھر دعا پڑھتے، پھر وہی کیفیت، پھر توجہ، پھر دعا پڑھتے، پھر وہی کیفیت. بالآخر کہنے لگے جبریل یہ کیسا نام ہے، میں لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. سنو گے تاریخ سننا. حضرت جبریل کہنے لگے اے آدم یہ تیری نسل سے آنے والے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جس کو کربلا کے میدان میں تنہا مارا جائے گا. آدم روئے حسین کی مظلومیت پر، واقعہ بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے. ہم پہ فتویٰ نہ لگاؤ، آدم نبی پہ لگاؤ، اس رب پہ لگاؤ جس نے ذکر حسین کو اتنا بلند کیا کہ اپنے نبی کو دکھایا جنت میں لے جا کر. پیغمبر فرما، ایک اور حدیث سنا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات. پیغمبر کو لے جا کر جنت میں دکھایا. پیغمبر کہتے ہیں لما عرج بی السماء، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت مکتوباً عن یمین العرش، میں نے عرش کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. زبانے والوں اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے. اور توجہ رہے میرے لفظوں، حسین کشتی نجات، حسین چراغ ہدایت. اور یاد رکھنا ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ خدا اس کے رسول کے حکم کی پیروی ہو جائے. پیغمبر کہتے ہیں، ایک حدیث اور سنو، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، سپیکر کا غصہ مجھ پہ نہیں نکالنا بھائیو، ذرا میری طرف توجہ رکھنا. پیغمبر کہتے ہیں یہ حسین حسین کرنا، یہ لبیک یا حسین کہنا، یہ مجلسوں میں آنا، یہ جلوس اعزاء میں آنا، ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ ہمارا گھر میں کوئی کام نہیں ہے، ہم یہ 23 سفر کو چہلوں پہ روڈ پہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو لیے بیٹھے ہیں، ہم پاگل ہیں؟ نہیں، پاگل وہ ہے جو حسین کی عزاداری کا دشمن ہے. پاگل وہ ہے جو حسین کی حسینیت کا دشمن ہے. پاگل ہی ہے نا کہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر رہا، پاگل ہی ہے نیکی اور بدی میں فرق نہیں کر رہا، پاگل ہی ہے حق اور باطل میں فرق نہیں کر رہا. میں نے روایت میں پڑھا حضرت ابو الفضل عباس نے بام کعبہ پہ بلند ہو کے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا، اور مکے والوں کیوں پاگل ہو گئے ہو، کیوں تمہاری نگاہیں کوتاہ ہیں، کیوں تمہارے فکریں ختم ہو گئی ہیں، اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہو. دیکھو تو صحیح، ایک وہ ہے جس کی زندگی شراب سے آلودہ ہے، ایک وہ ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے. تمہیں فرق نہیں پتا چل رہا کہ حسین کون ہے اور یزید کون. توجہ، حضرت عباس نے فرمایا تھا تمہیں نہیں پتا طہارت کہاں ہے، غلاظت کہاں ہے، پاکی کہاں ہے، گندگی کہاں ہے، کون ہے؟ جناب علی، ہم تو یزید کو لعنت اللہ نہیں کہیں گے. بھئی کیوں نہیں کہو گے؟ زبان دکھتی ہے تمہاری.
اس کو لعنت اللہ نے کہا اچھا جی نہیں جناب علی کلمہ گو تھا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے یاد رکھنا دوستو. یہ ختم نبوت میں کتنے جلوس نکلتے ہیں آپ کے ملک, کتنی باتیں ہوتی ہیں. رسول کی نبوت کا منکر یزید تھا, مصطفیٰ کی رسالت کا منکر یزید تھا. اے یزید زادو سن لو, مصطفیٰ کی رسالت کا منکر یزید تھا. اور یہ جملے میں نہیں کہہ رہا, اس نے خود منبر رسول پہ بیٹھ کے کہا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشر. کہہ رہا تھا یہ رسالت اور امامت یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے, وگرنہ نہ کوئی قرآن آیا ہے نہ کوئی نبی آیا ہے. آج دنیا میں کوئی دعویٰ کرے تو جلوس نکالتے ہو, تو پھر اس کے خلاف جب ہم جلوس نکال رہے ہیں تو ہمیں جھلکتے کیوں ہو؟ اور شامل ہو جاؤ. یاد رکھنا یہ حسین کا جلوس بعد میں ہے, یہ محمد کا جلوس پہلے ہے. اس لیے کہ امامت کی بات بعد میں ہے, نبوت کی بات پہلے. بولو نا میرے نال بھائی, امامت کی بات بعد میں ہے, نبوت کی بات پہلے ہے. اور الحمدللہ مجھے قائد محبوب کا وہ جملہ یاد آ گیا, کیا کمال لفظ کہے. فرمایا دیکھو 1400 سال گزر کے پیغمبر کو دنیا چھوڑے ہوئے, آج تک ایک بھی غدیری نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے, ایک کا تعلق بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کے ساتھ. کیوں؟ تو اڈے تک کی آواز آ رہی ہے میری بھائی, کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ غدیر نے ہمیں پہلا درس یہ دیا تھا کہ مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو رہی ہے, علی سے ولایت شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم غدیر کے پیغام پہ قائم ہیں. ہم نبوت کے جھوٹے دعویداروں پر کل بھی لعنت کرتے تھے, آج بھی لعنت کرتے ہیں. اسی سال میں آپ نے دیکھا ایک جوان, باتیں بہت ہوتی ہیں, نبوت پہ مار جائیں گے, نبوت ختم نبوت کے لیے ذبح ہو جائیں گے. آج سے 30 سال 40 سال پہلے سلیمان رشدی ملعون کے خلاف فتویٰ کس نے دیا تھا؟ علی کے بیٹے نے. علی کے بیٹے نے. حیرانگی نہیں ہے دوستو, اس سال جا کے حملہ کیا ایک مومن نے, ایک حسینی نے, اور جب پوچھا گیا کیوں حملہ کیا, کہا یہ میرے نبی کا دشمن ہے. نبی کے دشمن کے خلاف ایک جلوس نکال کے ٹھنڈے پانی پی کے گھر بیٹھنا اور ہے, عملی اقدام کرنا اور ہے. یاد رکھنا جس طرح ہم حسین کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں, اسی طرح محمد کے دشمن پہ بھی لعنت کرتے ہیں. فقط آج میں نہیں, میں آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں. میرے رسول نے فرمایا یہ مجلس, یہ عذاب, یہ جلوس سن لیجئے, حدیثوں پہ تحقیق آپ کریں, پڑھنا میرا کام ہے. میرے رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے, کوٹ چھٹے والوں اسے کیا ملتا ہے؟ کوٹھی, کار, رقبہ, جائیداد, بادشاہت, شہنشاہت, ایم این اے بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے. جی نہیں, میرے رسول نے کہا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ خیر چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ جعل فی قلبہ محبت الحسین, تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ عزاداری محبت حسین ہے. اور میں کہوں گا اور برملا کہوں گا, خدا نے ہمارے لیے خیر کو چاہا تھا. جس کو خیر ملتی ہے اسے حسین مل جاتا ہے, اسے خیر ملتی ہے اسے زہرا کے بیٹے کی عزاداری مل جاتی ہے. اور یہ ضرور کہنا چاہوں گا, عزاداروں اپنے کرداروں پہ نگاہ کرو, اپنی سیرتوں پہ نگاہ کرو, اپنی زندگیوں پہ نگاہ کرو. میں نے پہلے کہہ دیا دل آزاری حسینیت کا شیوا نہیں ہے, لعنت کسی کو نام لے کے ہمارا شیوا نہیں ہے, گالی فسق ہے,
اور حسینی مومن ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا۔ دیندار بنو، دین شناس بنو، دین پہچانو، دین سمجھو، دین پہ عمل کرو۔ اس لیے کہ جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ گئے تھے وہ خالی دیندار نہیں تھے، وہ دین شناس بھی تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل، دنیا اپنے بادشاہوں کی مثالیں دیتی ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے کشتیاں جلائی اور جنگ لڑی۔ کشتیاں جلا کے پابند کر کے لڑنے والے اور ہیں، چراغ بجھا کے اختیار دینے والے اور ہیں۔ ہم چراغ بجھانے والے، ہم کشتیاں جلانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم گردنوں پہ حکومت نہیں کرتے، ہم ڈنڈوں سے مسلمان نہیں بناتے، ہم کردار سے مسلمان بنانے والے ہیں۔ اور میں آپ سب کو کہوں گا، آخری بندے تھا، بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، بیٹے جوان عزیز بزرگ بیٹھے، ایسا کردار اپناؤ جب تم نکلو اس سرزمین پر تمہیں بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں، تمہارا کردار خود بول اٹھے کہ حسینی آ رہا، تمہارا عمل خود بول اٹھے کہ زہرا کے بیٹے کا پرصدار آ رہا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، حسینیت درس ہے۔ نعرہ لگاتے ہو ہے ہماری درسگاہ، آخری بندے تک پوری طاقت سے بولو، ہے ہماری درسگاہ، پوری طاقت سے بولو، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، یہ وہ درسگاہ ہے یہاں سے تمہیں عزت کا درس ملتا ہے، یہاں سے تمہیں غیرت کا درس ملتا ہے، یہاں سے تمہیں تقوی کا درس ملتا ہے، یہاں سے تمہیں عبادت کا درس ملتا ہے۔ میں حیران ہوا، روز عاشور حبیب ابن مظاہر مسکرا رہا تھا، جس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا سر تن سے جدا ہو جانا ہے۔ کیوں مسکرا رہا تھا؟ اس لیے کہ اپنے انجام خیر سے باخبر تھا، اپنے پاکیزہ انجام سے باخبر تھا۔ لہذا یاد رکھو، انشاءاللہ حسینیوں کا انجام کل بھی باخیر تھا، حسینیوں کا انجام آج بھی باخیر ہے، لیکن اس خیر کے لیے محنت کرو، اس خیر کے لیے کوشش کرو۔ تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھنے والوں، ضرور جا کر وہ عمل کرنا جس پہ حسین راضی ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی پی کر، لنگر کھا کر یا حسین کہنا اور ہے۔ میدان کربلا کا ہو، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، رشتہ دار مارے گئے، اصحاب مارے گئے، اور بہنوں کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہو، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب علیکن منی سلام، اور میرے پردہ داروں میرا آخری سلام ہو۔ میرے بھائیوں، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، مولا حسین آپ نے سلام نہیں کیا، سلام کے پردے میں پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ میری بہن اب تو جان تیرا پردہ جانے، اب تو جان تیری چادر جانے۔ اور دوستو آسان نہ تھا۔ پھر غریب کربلا سواری کی لگام کو پکڑ کے جب میدان کربلا میں آتا ہے، اور میری بیٹیوں بہنوں اور ماں، خدا کے لیے میں تمہیں ضرور دعوت دوں گا، کبھی تمہارا بال کسی نامحرم کو نظر نہ آئے، کبھی تمہارا چہرہ کسی نامحرم کو نظر نہ آئے، یاد رکھ اس پردے کی حفاظت کر، اس لیے کہ تیرا بچہ ہے تو زینب کا لٹ گیا ہے، تیرا بچہ ہے تو سکینہ کا لٹ گیا ہے، تیرا بچہ ہے تو علی کی بیٹی کا لٹ گیا ہے۔ کتنا پیارا تھا پردہ، سن پاؤ گے یہ جملہ؟ حوصلے سے سننا، کتنا پیارا تھا پردہ۔ بہنوں کا حسین ابن علی کو کئی ہیلے کیے عباس کے جانے کے بعد، حسین نے کئی ہیلے کیے، اور سب سے بڑا ہیلہ کیا تھا؟ جب لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے زہرا کا بیٹا ایک ایک لاش کو خطاب کر کے کہتا رہا، میرے حبیب کہاں ہو، میرے زہیر کہاں ہو، میرے بریر کہاں ہو، میرے عباس کہاں ہو، میرے مسلم کہاں ہو، میرے آن کہاں ہو۔ پھر ایک الگ مرسین الگ نوحہ پڑا حسین نے، یا خراسان لے جا، اور میرے شاہ سوارو، یا ابدال سبا، اور میرے جوان مردو اٹھو۔ پہلے میں بلاتا تھا تم دوڑ کے آتے تھے، آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ اٹھو میٹھی نیندیں سونے والوں، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا۔ مولا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا اٹھو دیکھو میری زینب اکیلی رہ گئی، اٹھو میری بہن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم، اٹھو دیکھو، اجرکم اللہ بزرگوں، اٹھو دیکھو میری بہنیں اکیلی رہ گئی ہے۔ فدفعوا عن حرم رسول اللہ،
کوئی تو مجھے کہہ دو حسین جا اپنا فریضہ ادا کر، تیری زینب کا پردہ جانے میں اجرکم اللہ۔ ایک عالم بزرگوار پڑھ رہے تھے، آخری جملے عزیزارو، عالم بزرگوار پڑھ رہے تھے۔ آپ جانتے نا امیر مختار، خدا رحمت نازل فرمائے، امیر مختار کی عادت تھی ایک ایک دشمن آل بیت کو پکڑتا، پہلے جرم پوچھتا پھر سزا دیتا۔ جب خولی کا نام آیا، پتہ نہیں تم تو سن کے برداشت کر گئے نا زدارو، خولی کا نام آتا جائے تو زینب کی چادر کا نام آتا تھا، خولی کا نام آئے تو بی بی کی چادر یاد آتی ہے۔ جب خولی ملعون کو گرفتار کر کے لایا گیا، امیر مختار نے پوچھا کمینہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حوصلے سے سنا، کیا کیا؟ کہتا ہے امیر مختار مر جائے گا، میرا جملہ نہیں سن پائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے وہ کیا ہے جو تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا کمینہ بتانا کیا کیا؟ کہ جب غریب کا سر تن سے، حوصلے سے سننا بھائی، جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا تو گھوڑ سواروں کا ایک دستہ نکلا جسے حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو، جاؤ بی بی کا پردہ لوٹ لو۔ کہا کمینہ تو کہاں گیا؟ کہتے ہیں میں اسی دستے میں گیا۔ عالم بزرگوار فرما رہے تھے کہا میں اس دستے میں گیا جو نبی زادیوں کی چادر لوٹنے گیا تھا۔ کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے بی بی کے سامنے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دو۔ کہا بتا پھر کیا ہوا؟ کہا میں مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اور جس کا غازی مارا جائے، اور جس کا اکبر مارا جائے، اور جس کا قاسم مارا جائے، وہ نہ لپیٹتی تو کیا کرتی؟ کہا کمینہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا بی بی چادر دو، بی بی جسم سے لپیٹتی رہی۔ کہا کمینہ پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے تنگ آ کر چادر میں ہاتھ ڈالا، میں اپنی طرف کھینچتا، بی بی اپنی طرف کھینچ دی۔ کہا چند ٹکڑے میرے ہاتھ میں آئے، میں ہٹا، میں نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کا منہ مدینے کو پھرا، رو کر کہا واہ اجابہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، ماتم حسین۔